اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى انبیائه العظام واوصیائه الکرام لا سیما الرسول الاعظم والنبی الاکرم بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، کل کی گفتگو میں برسبیل تذکرہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عمران ہے. ابو طالب کنیت ہے، ابو طالب نام نہیں ہے ان کا. قاعدہ یہ ہے عرب میں، عرب ملکوں میں آج بھی یہ قاعدہ ہے، آج تک یہ قاعدہ ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کو کہ جس کا کوئی مقام ہو سماج میں، سوسائٹی میں، جو باشرف ہو، باعزت ہو، اسے اس کے نام سے مخاطب نہیں کیا جاتا بلکہ کنیت سے مخاطب کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. چونکہ جناب ابو طالب کے بڑے فرزند کا نام تھا طالب، اس مناسبت سے ان کی کنیت ابو طالب تھی. نام تھا عمران، لیکن کنیت کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی اور مورخوں نے اپنی کتابوں میں نام بہت کم لکھا ہے. حوالے ملتے ہیں، مصادر موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ابو طالب کا نام عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی، لیکن شہرت کنیت سے ہی ہوئی. تو آیہ اصطفیٰ جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، جس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا اپنی گفتگو میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے برگزیدہ کر لیا، چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام عالمین پر. یہاں آل عمران سے مراد ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذریت، ائمہ معصومین علیہم السلام اور مولائے متقیان علیہ. اور پوری تحقیق اور تدقیق کے ساتھ اس موضوع پر ایک بکلیٹ شائع ہو چکی ہے جس میں یہ تاریخی مصادر اور حوالوں سے ثابت کر دیا گیا ہے کہ یہ آل عمران جن کا ذکر سورہ آل عمران کے آیہ اصطفیٰ میں ہے، ان سے مراد ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام. اس گوشے کو کل کی گفتگو میں واضح نہیں کر سکا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو فکر کا تقاضا یہ ہوا کہ اگر یہ گوشہ ہمارے سامعین میں سے کسی کے ذہن میں کچھ الجھن پیدا کر رہا ہو تو اس کو واضح کر دیا جائے. صلوات ارشاد. ہر نماز میں ہم لازمی طور پر
سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر نماز کا جزو لازم ہے یہ قرآن حکیم کا پہلا سورہ فاتحۃ الکتاب، جہاں سے کتاب الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پالنے والے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی طالب استعانت ہوتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ترجمے کو ذہن عالی میں محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ہم نے دعا کی اپنے پالنے والے سے، ہم نے دعا کی پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یعنی اس راستے پر قائم رکھ جس کی تعلیم تو نے انبیاء کے ذریعے ہمیں دی ہے۔ اس راستے پر ہمیں قائم رکھ، یہ دعا ہم نے کی۔ اب یہاں میں گفتگو کا رخ ایک دنیاوی مثال کی طرف موڑ رہا ہوں، اور اپنے ذہن کو اس منزل پر رکھیے کہ ہم نے دعا یہ کی ہے پالنے والے سے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ ایک اہم گوشہ ہے جو ہدیہ سماعت کر رہا ہوں، اس لیے بار بار آپ سے التماس ہے کہ توجہ کے شرف سے نوازتے رہیں۔ صلوات۔ فرض کیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں دنیاوی روزمرہ کی مثال، کہ میں کراچی کے ایئرپورٹ پر اترا، پہلی بار کراچی آیا ہوں اور مجھے جہاں جانا ہے وہاں کا پتہ، پورا ایڈریس میرے پاس موجود ہے، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ لیکن چونکہ میں پہلی بار آیا ہوں اس لیے شہر کی راہوں سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور ایک بزرگ محترم کو دیکھا جو بہت ثقہ اور قابل اعتبار تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے پتہ دکھایا اور کہا کہ مجھے عامل کالونی پہنچنا ہے، عامل کالونی پہنچنا ہے، براہ کرم آپ میری رہبری فرمائیں کہ میں کیسے پہنچوں۔ یہ کہہ کر مجھے چپ ہو جانا چاہیے۔ وہ مجھے بتا دیں گے کہ اس نمبر کی بس جاتی ہے، یا ٹیکسی اسٹینڈ یہاں سے اتنا قریب ہے، آپ جائیے اور وہاں سے آپ کو ٹیکسی مل جائے گی، یا اس نمبر کی بس مل جائے گی، اس میں چلے جائیے گا، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ اور مجھے صرف اتنا ہی کہنا چاہیے ان بزرگ محترم سے کہ دیکھیے یہ پتہ ہے، عامل کالونی مجھے جانا ہے، براہ کرم میری رہبری فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ وہ رہبری فرما دیں گے، لیکن اگر میں ان سے یہ کہوں کہ بزرگ محترم مجھے عامل کالونی جانا ہے، آپ میری رہبری فرمائیں، اور اس کے بعد ان سے میں یہ بھی کہوں کہ دیکھیے مجھے اس راستے پر نہ ڈال دیجئے گا جو نارتھ ناظم آباد جاتا ہے یا فیڈرل بی ایریا جاتا ہے، اگر میں نے ان سے یہ کہا تو انہیں اس کا حق حاصل ہوگا کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں اور کہیں کہ جب آپ کو مجھ پر کامل اعتماد نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے پتہ پوچھا کیوں؟ اور مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ میں آپ کو غلط راستے پر ڈال دوں؟ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور ان کی ناراضگی حق بجانب ہوگی، اس لیے کہ مجھے راستہ پوچھ کر خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ میں ان سے رہبری مانگ رہا ہوں، نہ کہ ان کی رہبری کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اس راستے پر نہ ڈالیں جو نارتھ ناظم آباد جاتا ہو یا فیڈرل بی ایریا جاتا ہو۔ لیکن یہاں کیا صورتحال ہے؟
سورہ فاتحہ میں کیا صورتحال ہے؟ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہاں دعا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں تھی وضاحت کی. پروردگار عالم سے وضاحت کیسی؟ اگر ہم دعا کو اس منزل پر روک دیتے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ خالق کائنات جس کی ذات عین علم ہے، یعنی یہ صفت علم زائد بر ذات نہیں ہے، اس عالم مطلق سے صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش ہو جاتے پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو یقیناً وہ کائنات کا بھی خالق ہے، ممکنات و موجودات کا بھی خالق ہے، انبیاء اسی نے بھیجے، صراط مستقیم اسی نے قائم کی، وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھتا، ہماری دعا قبول کرتا. یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں پالنے والے؟ ان کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں دی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں کہ جو راہ گم کردہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں. اس وضاحت کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ یہ بظاہر تو یہ ایک جسارت معلوم ہوتی ہے، یعنی ہم نے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کی اور اس کے بعد ہم ہی کہہ رہے ہیں پالنے والے ان کی راہ پر، اور اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وضاحت نہیں کریں گے تو اللہ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ کلام الہی ہے، یہ دعا پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم کی ہے، ہماری زبان میں اس کی عبارت مدون ہوئی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ آج اس منزل تدبر سے ہمیں گزرنا ہے. مسئلہ میں نے واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ کون سا گوشہ فکر ہے جس کی طرف میں آپ کو دعوت سماعت دے رہا ہوں کہ آخر ہم یہ وضاحت کیوں کر رہے ہیں کہ ان کی راہ پر پالنے والے کہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کی راہ پر نہیں کہ جن پر غضب نازل ہوا، ان کی راہ پر بھی نہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، راہ گم کردہ ہیں. یہ آیت آگے کیوں بڑھائی گئی؟ اس 7ویں آیت کی معنویت کیا ہے جبکہ مفہوم اہدنا الصراط المستقیم پر پورا ہو جاتا ہے اور آگے وضاحت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ آئیے اس پر تدبر کریں اور آپ اطمینان رکھیں کہ میں موضوع پر ہوں. مولائے متقیان اور علم قرآن، یہ چوتھی تقریر ہے جو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. عزیزان محترم، اب توجہ کیجئے، میں نے دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. معجزہ یہ ہے کلام الہی کا کہ دعا فوراً قبول ہو گئی. اور کیسے قبول نہ ہوتی جب دعا اسی نے تعلیم کی ہے اور اسی کے تعلیم کردہ الفاظ میں ہم دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. فوراً دعا قبول ہوئی، ارشاد ہوا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ اے صراط مستقیم طلب کرنے والے بندے، تو جس صراط مستقیم کا طالب ہے وہ ان کا راستہ ہے جنہیں میں نے نعمتیں عطا کی ہیں،
وہ ان کا راستہ ہے کہ جنہیں میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے راستے پر نہ جانا کہ جن پر میرا غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلنا کہ جو راہ گم کردہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم اسے نہیں بتا رہے ہیں، یہ اس نے ہماری دعا قبول کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یعنی جیسے ہی ہم نے دعا ختم کی ہماری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے کہ جنہیں میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر میرا غضب نازل ہوا یا جو راہ گم کردہ ہیں۔ تو ہمیں یہ خبر ہو گئی، ہمیں یہ ہدایت ہو گئی کہ صراط مستقیم صاحبان نعمت کا راستہ ہے۔ اب جب ہم دعا مانگ چکے اور ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ صراط مستقیم صاحبان نعمت کا راستہ ہے، تو اگرچہ کوئی محکم دلیل نہیں دے رہا ہوں، لیکن برسبیل تذکرہ اگر کہتا چلوں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اصل موضوع میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا، اور ایک پرلطف گوشہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیان کرتا چلوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، اس کے حروف کی تعداد گن لیجئے، پورے 14 حروف ہیں۔ ایک اشارہ یہی موجود ہے کہ صراط مستقیم 14 ہستیوں کا راستہ ہے۔ اور دوسرا گوشہ انعمتا، انعمتا، الف نون عین میم تے۔ کل اصول دین بیان کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کی روشنی میں۔ اب لفظ انعمتا پر غور فرمائیے۔ الف سے امامت، انعمتا کے نون سے نبوت، انعمتا کی عین سے عدل الہی، انعمتا کی میم سے معاد یعنی قیامت، انعمتا کی تے سے مراد توحید، یعنی انعمتا میں 5 اصول دین موجود ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب دیکھیے مسئلہ آسان ہو گیا۔ 1400 سال سے تمام مسلمانوں کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ بھئی صراط مستقیم کون سا ہے، اور حالانکہ پروردگار عالم بتا چکا ہے کہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جنہیں ہم نے نعمتیں دی ہیں۔ کتنا آسان تھا یہ مسئلہ، دیکھتے تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے، قرآن حکیم کی آیات پر تدبر کرتے تو قرآن حکیم بتا دیتا کہ کون لوگ ہیں، کون ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس نے نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے راستے پر چل پڑتے۔ لیکن ابھی تک یہ منزل نہیں آئی ہے فکر کی، اور مسلمان طرق پر بٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم کی تلاش کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، اور لیکن ابھی تک اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکا، حالانکہ قرآن ہر مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کر چکا ہے۔ تو اب ہمارا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ ہم صاحبان نعمت کو پہچانیں۔ اگر ہم نے انہیں پہچان لیا تو ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ممکن بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا، اور تلاش اور تحقیق کی بڑی زحمتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم اہل نعمت کو،
साहिबान नेमत को पहचान लें। तो आइए अब इस ज़ाविया फ़िक्र से कुरान हकीम का मुतालिया करें कि किन बंदों को अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा। अगर हमने उनकी मारिफत हासिल कर ली तो हमें सिरात मुस्तकीम मिल गई। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन की वजाहत आज नहीं कर सकूँगा, अनअमता अलैहिम तक गुफ्तगू महदूद रहेगी क्योंकि वक्त कम है और गोशाहाए फ़िक्र ज़्यादा है। तो अब इस ज़ाविये फ़िक्र से हमने कुरान पर नज़र डाली और नइमा यनअमो के मसदर से और इसके मुश्तक़ात से जितनी आयतें कुरान में मुतअल्लिक़ हैं उन सब की फ़हरिस्त बना ली। जहाँ जहाँ नेमतों का ज़िक्र आया है, जहाँ जहाँ उसने इरशाद फरमाया है कि हमने अपने बंदों को ये नेमतें अता की, हमने अपने बंदों को ये नेमतें अता की, उन तमाम आयात को बिला इस्तिस्नाए वाहिद हमने जमा कर लिया ताकि हम ये देखें कि जिन बंदों को उसने नेमतें अता की हैं ये कौन हैं, और ये देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने इन साहिबान नेमत को नहीं पहचाना तो हम सिरात मुस्तकीम पर नहीं चल सकेंगे, लिहाजा इन्हें पहचान लेना ज़रूरी है। अब जो हमने इस नुक्ते नज़र से कुरान का मुतालिया शुरू किया तो पूरी 72 आयतें आपको मिलेंगी कि जिसमें नेमत का जिक्र है। कुरान की 72 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का जिक्र है और इन नेमतों में बाज़ नेमत पाने वालों का जिक्र है और कुछ ज़हनियतों का भी जिक्र है नेमतों के सिलसिले में। यारिफून नेमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा, कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचान लेते हैं लेकिन इसके बावजूद उसका इनकार करते हैं। देखिए, ज़हनियतों का भी जिक्र मौजूद है, नेमतों को पहचान लेते हैं लेकिन उनका इनकार करते हैं। अब इन तमाम आयतों पर आप तवज्जो करें, ये 72 आयतें हैं और मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और अपने एक एक जुमले की सेहत का मैं अपने आप को जिम्मेदार करार देता हूँ। तो 72 आयतें हैं, 71 आयतों में उन नेमतों का जिक्र है जो बराए आजमाइश अता की गई। तो ये नेमतें मकाम जज़ा व मकाम इनाम में नहीं दी गई हैं, लिहाजा ये साहिबान नेमत नहीं हो सकते क्योंकि इनको जो नेमतें अता की गई हैं वो इम्तिहानन अता की गई हैं, तो लिहाजा इनका शुमार साहिबान नेमत में नहीं होगा। और अगर हम तारीख पर नज़र डालते हैं तो पूरी 1400 साल की तारीख में हमें ये नज़र आएगा कि जब भी नेमतें मिली हैं तो गैरों को मिली हैं, बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज भी दौलत की नेमतें अमेरिका के पास हैं, इल्म की नेमतें अमेरिका के पास हैं, खुशहाली की नेमतें दुनिया भर के पास हैं, और अगर मसाइब में मुब्तला हैं तो हम ही मुब्तला हैं, हमारे सिवा दूसरे तमाम मुल्क जो हैं उन पर नेमतों की बारिश हो रही है। फ़िरौन को भी नेमतें मिली, जाहिर है कि उसका रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं हो सकता। नमरूद को भी नेमतें मिली, जाहिर है कि उसका रास्ता भी सिरात मुस्तकीम नहीं हो सकता। शद्दाद ने तो इसी दुनिया में जन्नत बना ली, उसका रास्ता भी सिरात मुस्तकीम नहीं हो सकता। और जितने साहिबान सरवत, साहिबान दौलत हमें नज़र आ रहे हैं तो इनको अल्लाह ने नेमतें अता की हैं
عقل کہے گی کہ ہاں نعمتیں ضرور عطا کی ہیں، لیکن صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق یہ لوگ نہیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق کچھ اور ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں یقین کے ساتھ دریافت کرنا پڑے گا کہ کون ہیں۔ صرف ایک آیت سورہ نساء کی آیت نشان 59، صرف ایک آیت، ایک اور صرف ایک آیت ان بندوں کا ذکر کر رہی ہے جنہیں مقام انعام میں، مقام خوشنودی الہی میں، مقام جزا میں نعمتیں عطا کی گئیں، اور وہ آیت اب آپ سماعت فرمائیں۔ صلوات۔ اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ پورے قرآن میں واحد ایک آیت ہے کہ جس میں ان بندوں کا ذکر ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام خوشنودی میں اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے مقام انعام میں، مقام جزا میں نعمتیں عطا کی ہیں اور ان کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ آیت سماعت فرمائیں۔ اگر اس آیت پر تدبر کی منزل میں ہم ذرا بھی آگے بڑھ گئے تو صراط مستقیم ہم پر انشاءاللہ تعالی والمستعان واضح ہو جائے گی۔ صلوات۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، ترجمہ بے حد اہم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ پہلے اسی ٹکڑے پر غور کر لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ تو صراط مستقیم پر پہلے سے موجود ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی صراط مستقیم پر ہے۔ لیکن بتا دیا گیا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، آگے ان ہستیوں کا ذکر ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اطاعت خدا و رسول کرنے والا بعد میں اس منزل پر پہنچے گا جس منزل پر یہ ہستیاں پہلے سے موجود ہیں، جس منزل پر یہ ہستیاں پہلے سے موجود ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، یہ انبیاء میں ہیں، صدیقوں میں ہیں، شہداء میں ہیں، صالحین میں ہیں۔ لہذا اب ہمارے سامنے یہ حقیقت قرآن کی آیت کی روشنی میں آ گئی کہ نعمت پانے والے افراد کو جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، جن کا ذکر انعمت علیہم میں کیا گیا ہے، ان کو انبیاء میں تلاش کرو، صدیقین میں تلاش کرو، شہداء میں تلاش کرو، صالحین میں تلاش کرو، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ان کا راستہ صراط مستقیم۔ تو سب سے پہلے ذکر ہے انبیاء کا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء عصمت مطلقہ کی منزل رفیع پر فائز ہیں، یہ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن سوائے سرکار ختمی مرتبت کے باقی سب کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ لہذا ہمارے لیے اسوہ رسول کے سوا
اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا سرکار ختمی مرتبت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر سورہ یاسین نے بھی اس بات کی ضمانت دے دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ تو ایک ہستی ہمارے سامنے آئی کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے حبیب ختمی مرتبت تم صراط مستقیم پر ہو، لہذا رسول ختمی مرتبت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب دیکھیے صاحبان نعمت کی معرفت حاصل ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنی فکر کے راستے پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ صلوات والصدیقین، اور صراط مستقیم ان کا راستہ ہے، نعمتیں انہیں دی گئی ہیں جو صدیقوں میں ہیں، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والوں میں ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والوں میں ہیں۔ اور ہمیں ان کی تلاش میں زیادہ دور تک نہیں جانا پڑے گا، ہمارے لیے تاریخ اسلام میں ایک واضح اور مستند اشارہ موجود ہے کہ جب جھوٹوں پر لعنت کرنے کا وقت آیا کہ اے نصارائے بنی نجران، اگر تم دلائل کو قبول نہیں کرتے اور کٹ حجتی کر رہے ہو تو ارشاد ہوا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، اور پھر مباہلہ کر لیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کنہیں میدان میں لایا جا رہا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ کنہیں لایا جا رہا ہے، کنہیں لایا جا رہا ہے؟ تو رسول کا انتخاب ایسا ہوگا کہ سوائے صدیقوں کے اور کوئی اس میں شامل نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ایک فرد بھی ایسی مباہلے میں آ گئی، ایک فرد بھی کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک اور صرف ایک جھوٹ بولا ہے، ایک اور صرف ایک جھوٹ بولا ہے، تو جب جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی دعا کی جائے گی تو وہ ہستی اس سے بچ نہیں سکے گی۔ تو اب یہاں دعا ہوگی پالنے والے جھوٹوں پر اپنا غضب نازل کر، اور پھر ان ہستیوں کو آنا چاہیے کہ جن کی زندگی سے جھوٹ کا رجس اتنی دور رہا کہ جتنا دور رہنے کا حق ہے، ان ہستیوں کو لایا جائے گا میدان مباہلہ میں۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت، مولائے متقیان، معصوم کونین، حسن سبز قبا، حسین مظلوم، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے کیونکہ یہ صدیقین میں شامل ہے۔ آپ غور فرما رہے ہوں گے کہ میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ اتنے منطقی، صاف اور صریح ہیں کہ ان کی صحت منطق سے
انکار اسی وقت ممکن ہے کہ جب 2 اور 2 کو 4.25 کہا جائے، بصورت دیگر ممکن نہیں۔ یہ اتنے واضح دلائل ہیں۔ اور صدیقین کو کیسے پہچانا جائے؟ صدیقین وہ ہیں کہ جنہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے میدان مباہلہ میں لایا گیا ہے۔ تو پہلے ہم نے ایک ہستی کو صراط مستقیم پر بسنت قرآن حکیم پایا، یعنی سرکار ختمی مرتبہ، اور اس کے بعد جب میدان مباہلہ ہمارے سامنے آیا تو اب 5 ہستیاں ہو گئیں، 5 ہستیاں ہو گئیں۔ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ سوچئے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں، سر اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ والشہداء، اور شہیدوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب شہداء کی فہرست بنائیں تو سر فہرست نام آئے گا امام حسین علیہ السلام کا، نام آئے گا مولائے متقیان کا، نام آئے گا حسن سبز قبا کا، نام آئے گا سید سجاد کا، نام آئے گا باقر العلوم کا، نام آئے گا جعفر صادق کا، موسی کاظم کا، علی رضا کا، تقی جواد کا، علی نقی کا، حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اب معلوم ہوا کہ صراط مستقیم 14 معصوموں کا راستہ ہے، اور یہ نتیجہ اتنے واضح دلائل سے نکالا گیا ہے، آیتیں سنا دی گئی ہیں، آپ کی خدمت میں یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہم صرف آیات قرآن کی روشنی میں صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے کافی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں صرف قرآنی دلائل دے رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ تو صرف قرآن سے دلائل دے رہے ہیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن میرے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، مجھ سے یہ سوال کیا بھی جا سکتا ہے، تو قبل اس کے آپ سوال کریں میں جواب دے دوں۔ دیکھیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، پوچھا گیا فرزند رسول امام کی کوئی واضح نشانی ارشاد فرمائیں کہ ہم اس نشانی سے امام وقت کو پہچان لیں۔ تو امام نے جواب دیا، امام کی ایک نشانی منصوص من اللہ معصوم عن الخطا، امام کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس زبان میں اس سے سوال کیا جائے اسی زبان میں جواب دے۔ اب ہمیں ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے، تو اب اگر حریف فکر و نظر اس پر اڑ گیا ہے کہ ہم تو صرف قرآن کی آیات کی بنیاد پر ہی گفتگو کریں گے کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، تو اپنے ائمہ کے صدقے میں جس زبان میں ہم سے سوال کیا جائے گا ہم اسی زبان میں جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے آیات قرآن سے استدلال کر رہا ہوں۔ شہداء کا راستہ صراط مستقیم اور صالحین یعنی نیک عمل کرنے والوں کا راستہ صراط مستقیم۔ ہر ایک کو دعویٰ ہوگا کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، لہذا یہاں صالحین سے کیا مراد لی جائے، اس کو صرف قرآن کی روشنی میں اگر سمجھنا ہو تو سورہ تحریم کی تلاوت فرمائیں، جس میں یہ ارشاد ہوا ہے رب العزت کا کہ اگر رسول کے خلاف جو سازش کی گئی ہے، اگر سازش کرنے والے اس پر قائم رہے
تو یہ نہ بھولیں کہ اللہ اپنے رسول کا مددگار ہے، جبریل اس کے رسول کے مددگار ہیں، اور صالح المومنین ان کا مددگار ہے۔ اور صالح المومنین تو کوئی ایک ہستی دنیا میں اس وقت ایسی موجود تھی جسے اللہ نے صالح المومنین کہا، جو مومنین میں صالح ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں سب نے یہ لکھا کہ یہاں صالح المومنین سے مراد ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ نہیں عزیزان محترم، یوں وہ اصل میں پہلی بار میں شک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میری سماعت میں فرق تو نہیں آ گیا ہے، تو اس لیے میں نے دوبارہ آپ سے درخواست کی۔ تو اب صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں دی۔ انبیاء میں سرکار ختمی مرتبت، اگرچہ دوسرے تمام انبیاء بھی صراط مستقیم پر ہیں، لیکن ہمارے لیے قابل تقلید کون ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت۔ اور صدیقین میں پنجتن پاک علیہم السلام، شہداء میں 14 معصوم، صالحین میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب سنیے، کہا یہ جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے، میں متفق ہوں کہ نماز میں غیر خدا کا خیال نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ خضوع و خشوع متاثر ہو جاتا ہے، بالکل حقیقت، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم ایسی حالت میں ہو کہ ذہن غیر متوازن ہو چکا ہے۔ میں الفاظ میں احتیاط برت رہا ہوں، منبر پر بیٹھا ہوں، کہ ذہن غیر متوازن ہو چکا ہو، اور اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا آیت کا کہ نماز جب پڑھو تو اذکار نماز کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھو۔ حتی تعلموا ما تقولون، کیا کہہ رہے ہو یہ سمجھ کر کہو۔ اب ہمارے اوپر یہ واجب و لازم ہو گیا کہ اذکار نماز کو سمجھیں اور سمجھ کر ادا کریں۔ تو یہاں برسبیل تذکرہ ایک اور نقطہ مل گیا۔ ہمارے کچھ کرم فرماؤں نے ہم سے کہا کہ بھائی خضوع و خشوع بہت ضروری ہے نماز میں، اور ہماری پریشانی یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو باوجود انتہائی پرخلوص کوشش کے باہر کے خیالات ذہن میں مسلسل آتے رہتے ہیں، اور نماز کا خضوع و خشوع متاثر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ترکیب ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ اس کی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ جب آپ ذکر کریں تو ذہن کو مشغول رکھنے کے لیے اس کے ترجمے کو دہرائیں اپنے دل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ تو آیتوں کی تلاوت کرتے جائیے، ذکر پڑھتے جائیے، ذہن میں ترجمہ کرتے جائیے، باہر کے خیالات خود بخود رک جائیں گے، آپ کی نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایک مشکل یہ آ جائے گی
کہ جب آپ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، تو ادھر یہ آیت آپ نے پڑھی اور ادھر خیال آیا معصوموں کا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا راستہ جنہیں تو نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ادھر آیت کی تلاوت کی اور ادھر معصوموں کا خیال آیا، مولا کا خیال آیا، حسن و حسین کا خیال آیا، ائمہ کا خیال آیا، فوراً خیال آیا۔ اور اگر خیال نہیں آیا تو سمجھ کر تلاوت نہیں کی۔ حتی تعلموا ما تقولون والی شرط پوری نہیں ہوئی۔ اگر خیال نہیں آیا ائمہ کا، محمد و آل محمد کا، تو شرط نماز پوری نہیں ہوئی۔ عزیزو، خیال آیا تو حتی تعلموا ما تقولون کی بالکل مطابقت ہوئی، لہذا اب سمجھ میں آیا کہ ہاں خارجی خیالات ذہن میں نہیں آنے چاہیے۔ تو اگر محمد و آل محمد کا خیال نہ آئے تو نماز ناقص، اور اگر محمد و آل محمد کے بجائے کسی اور کا خیال آ جائے تو نماز ناقص ہے۔ صرف ایک محمد و آل محمد کی ہستی ایسی ہے کہ جس میں نماز میں خیال آنا ضروری ہے، اور یہی سبب ہے کہ ادھر دل میں خیال آیا صراط الذین انعمت علیہم، اور ذہن میں 14 معصوموں کا خیال آیا۔ اب دل کا تقاضا ہوا، لیکن قدرت نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ توحید کی تلاوت کی، دعائے قنوت پڑھی، ذکر رکوع کیا، ذکر سجدہ کیا، دونوں سجدے کر لیے۔ تو اب دل جس کے لیے تڑپ رہا تھا کہ نماز میں 2 رکعتوں میں خیال آ چکا تھا محمد و آل محمد کا، اور دل تڑپ رہا تھا کہ کیا کریں، وقت نہیں ہے ورنہ درود بھیجتے، تو تشہد میں یہ موقع فراہم کر دیا گیا۔ اب کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس ساری گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیات میں فضائل مولائے متقیان، فضائل محمد و آل محمد موجود ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم جب آپ کہتے ہیں تو اس آیت کی تفسیر میں ذکر علی بھی شامل ہوتا ہے، ذکر محمد بھی شامل ہوتا ہے، ذکر معصومہ بھی شامل ہے، ذکر حسنین علیہم السلام بھی شامل ہے، ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام بھی شامل ہے۔ تو عزیزان محترم، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فکر کو آگے بڑھانے کے لیے جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے اپنے تقاضائے فکر کے باوجود میں گفتگو کو اسی منزل پر روک دینا چاہتا ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق صرف محمد و آل محمد ہیں۔ اب میں لفظی ترجمے کے بجائے مرادی ترجمہ کرتا ہوں آیت کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ توجہ، یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اب میں مرادی ترجمہ کروں کہ جس کا ثبوت اور جس کے دلائل میں پیش کر چکا۔ اب مرادی ترجمہ سنیے،
پالنے والے ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر قائم رکھ۔ اصل میں ہم قرآن میں، ہم نماز میں دعا یہ کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یعنی علی مرتضیٰ کے راستے پر قائم رکھ، حسن مجتبیٰ کے راستے پر قائم رکھ، حسین مظلوم کے راستے پر قائم رکھ، ائمہ معصومین کے راستے پر قائم رکھ، سرکار ختمی مرتبت کے راستے پر قائم رکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ وہ راستہ نہیں ہے کہ جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں۔ مغضوب کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، انہوں نے دانستہ گناہ کیے تھے، سرکشی کی تھی۔ مغضوب وہ ہیں کہ جن کو سزا دی جائے ان کی سرکشی کی۔ ضالین وہ ہیں جو نادانستہ گناہ کرتے ہیں، راہ گم کردہ ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، تو نادانستہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں ارشاد یہ ہوا ہے کہ صاحبان نعمت نہ دانستہ گناہ کرتے ہیں نہ نادانستہ گناہ کرتے ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو معصوم مطلق ہیں، عصمت مطلقہ کے درجے پر فائز ہیں، ان سے نہ دانستہ گناہ ہوتا ہے نہ نادانستہ گناہ ہوتا ہے، صرف عصمت مطلقہ کے حامل ہی انعمت علیہم کی ذیل میں آتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ صلی عزیزو، یہی وہ راستہ تھا کہ جس پر چل کر اسلام کو حیات جاوید عطا کی گئی، اور راستہ کہاں سے شروع ہوا؟ 28 رجب، یہ وہ تاریخ کہ جب مدینہ اجڑا اور بنی ہاشم کا قافلہ مدینے سے نکلا۔ اس موقع پر بنی ہاشم ساتھ میں تھے۔ یہ قافلہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا کربلا پہنچا۔ 7 تاریخ سے پانی بند ہوا، خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، تشنگی بڑھتی گئی، مصائب بڑھتے گئے، لیکن عزائم میں فرق نہیں آیا۔ شب عاشور آئی اور صراط مستقیم پر چلنے والے، صراط مستقیم پر قائم رہنے والے، صراط مستقیم دنیا کو دکھانے والے، صراط مستقیم کی نشاندہی اپنے خون سے کرنے والے، شب عاشور خیام حسینی میں جمع۔ اس وقت 2 شاہزادے اون اور محمد، فرزندان ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ، ماں کے پاس آئے، کہا اماں کل قربانیوں کا دن ہے، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ہمیں ماموں سے میدان کی رضا دلوا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماموں کی نصرت میں اپنی جان نثار کریں، رن میں جانے کی رضا دلوانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بھائی پر اپنی جان نثار کرو؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی ہاں اماں، ہمارا یہی ارادہ ہے۔ اچھا، اگر یہ ارادہ ہے آؤ میرے ساتھ آؤ۔ خیمے کے ایک گوشے میں لے گئی، ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک زرہ نکالی اور صندوق پر رکھ دی، کہا اون محمد
اس ذرا کو پہچانتے ہو؟ دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی ہاں مادر گرامی، ہم اس ذرا کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے دادا جعفر طیار کی ذرا ہے۔ جناب زینب نے کہا میرے فرزندو، اس ذرا کی کڑیوں پر کس کے خون کی چھینٹیں ہیں؟ بچوں نے عرض کی کہ یہ ہمارے دادا جعفر طیار کے خون کی چھینٹیں ہیں۔ کہا رن کی رضا دلوانے کا میرا ذمہ، لیکن بچوں ان کڑیوں پر اور اس خون پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ میرے بچوں، ان خون کی چھینٹوں پر اور اس ذرا کی کڑیوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ میدان جنگ میں اس خون کے وقار کو گرنے نہیں دو گے۔ جزاکم ربکم۔ بچوں نے ہاتھ رکھا، اون محمد نے ذرا پر ہاتھ رکھا، کہا ہمارے دادا جعفر طیار کے مقدس خون کی قسم ہے، ہم اس خون کے وقار کو میدان جنگ میں گرنے نہیں دیں گے۔ جناب زینب نے گلے سے لگا لیا، کہا اب رن کی رضا دلوانا میرا کام ہے۔ اور دوسرے دن بھائی سے کہا کہ علی اکبر پر فدیہ کرنے کے لیے یہ دو فرزند لائی ہوں بھیا، انہیں رن کی رضا دیجئے۔ حسین مظلوم نے رن کی رضا دی۔ بچے میدان جنگ میں جانے لگے تو ماں نے روکا اور کہا ذرا ٹھہرو، ایک بات سنتے جاؤ، وہ یہ کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری شجاعت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ تم لڑتے لڑتے نہر فرات تک پہنچ جاؤ۔ اور اے میرے فرزندو، زخمی کو پیاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جسم سے خون بہہ جائے تو پیاس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پیاس کی شدت میں تم نہر فرات سے پانی پی لو۔ اگر ایک گھونٹ بھی تم نے پانی پی لیا تو میں بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی اماں، ہمارا رخ نہر فرات کی طرف نہیں ہوگا، ہمارا رخ ابن سعد کے خیمے کی طرف ہوگا، سردار لشکر کے خیمے کی طرف ہوگا۔ آئے میدان جنگ میں یہ دونوں شہزادے آئے، نیمچے نکالے، جنگ شروع کی۔ ان کے میدان میں آنے کو، ان کی جنگ کو، ان کی شہادت کو اور لاشیں خیموں میں لائے جانے کو ایک مرثیے میں معظم جاہ شجیع نے 6 مصروں میں نظم کیا ہے۔ یہ 6 مصرے آپ سماعت فرمائیں۔ بڑی فصاحت و بلاغت سے نظم کیا ہے۔ آئے ویرانی میدان میں بہاروں کی طرح، ایک ایک مصرع عجیب و غریب ہے۔ آئے ویرانی میدان میں بہاروں کی طرح، گئے ہنستے ہوئے دنیا سے ستاروں کی طرح، گئے ہنستے ہوئے دنیا سے ستاروں کی طرح، گر پڑے خاک پا، اب تشبیہ کیا دیں، گر پڑے خاک پا قرآن کے پاروں کی طرح۔ گر پڑے خاک پا
کی طرح. یہاں مصرع اپنی معراج کو پہنچ چکا تھا, چوتھے مصرے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن مصرع پہنچایا شاعر نے. گر پڑے خاک پر قرآن کے پاروں کی طرح, منہ تھے قبلے کی طرف سجدہ گزاروں کی طرح. منہ تھے قبلے کی طرف سجدہ گزاروں کی طرح. گود میں خود شہ والا نے اٹھائیں لاشیں, گود میں خود شہ والا نے اٹھائیں لاشیں, شکر مادر نے کیا گھر میں جب آئیں لاشیں. یہ فرض شہزادی زینب کا تھا, یہ حوصلہ ان کا تھا کہ ایک طرف اون کی لاش کو لکھا, دوسری طرف محمد کی لاش کو رکھا, سجدے میں گر گئیں اور کہا پالنے والے آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما لے, پالنے والے آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما لے. پالنے والے تیرا شکر ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق عطا کی کہ میرے بچے تیرے دین پر اپنی جان نثار کریں. فرزندوں کا ذکر ہے, چند جملے شہزادی زینب کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں. کیا مقام ہے ان کا, اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, قسم کھا کر کہتے ہیں, حالانکہ امام کا بغیر قسم کھائے کچھ کہہ دینا حقیقت ہوتا ہے, لیکن قسم اس لیے کھائی غالباً کہ زور دینا چاہتے تھے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو, میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ 28 رجب کو ہم لوگ مدینے سے نکلے, مکے پہنچے, وہاں سے کوفے کا رخ کیا, کربلا پر روک لیے گئے. کربلا میں جو کچھ فاطمہ کے گھرانے پر گزرنا تھا گزر گئی. وہاں سے کوفہ گئے, کوفہ سے زندان شام کی منزلیں طے کی, وہاں سے چہلم کیا اور چہلم کرنے کے بعد مدینہ واپس آئے. تو فرماتے ہیں امام, خدا کی قسم, خدا کی قسم, اس پورے سفر کے دوران میں میری پھوپھی زینب کی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی. نماز شب, نماز پنجگانہ نہیں, میری پھوپھی زینب کی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی. یعنی شام غریبہ میں بھی جناب زینب نے نماز پڑھی ہے, نماز شب پڑھی. اس کیفیت میں کہ اون و محمد کی لاشیں خیمے میں رکھی ہیں, علی اکبر کی لاش خیمے میں رکھی ہے, علی اصغر کی لاش دفن کی جا چکی ہے, 72 لاشیں آ چکی ہیں, بھرا گھر فاطمہ کا اجڑ چکا ہے, لیکن زینب نماز شب میں کہہ رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, اور رحمان الرحیم, رحمان ہے رحیم ہے. اور جب رخصت آخر کو امام نکلے اور جو وصیتیں کی ہیں جناب زینب سے, ان میں ایک وصیت اور بھی کی ہے, یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, بہن زینب نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا, بہن زینب نماز شب میں مجھے بھول نہ جانا. امام وقت کے نزدیک یہ منزل تھی جناب زینب کی نماز شب کی, کہ امام وقت کو یہ تمنا تھی کہ زینب یاد رکھیں نماز شب میں. عزیزو,
بیٹوں کی لاشیں خیمے میں آئیں، شکر کا سجدہ ادا کیا. اس کے بعد صبر کی، ایثار کی منزلیں طے کی، اور صبر و ایثار کی منزلیں طے کرتی ہوئی مدینے واپس آئیں. ابھی تک اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. جب بھی یاد کیا تو مظلوم بھائی کو یاد کیا، کبھی عباس کو یاد کیا، کبھی علی اکبر کو یاد کیا، اور حسین مظلوم کو یاد کیا. جب مدینے واپس آئیں، گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر خالی تھا. ظاہر ہے کہ جناب زینب نے پہلی بار فاطمہ کا گھر اجڑنے کے بعد اپنے گھر کو دیکھا. وہ مصلے دیکھے کہ جن پر اون و محمد نماز پڑھتے تھے، وہ جگہ دیکھی جہاں اون و محمد قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ماں کا دل ہے، کیسے تڑپ کر فرزندوں کی یاد آئی ہوگی. صحن خانہ میں جو تخت بچھا ہوا تھا، شہزادی اس پر بیٹھ گئی. اون و محمد کی یاد لازمی طور پر آئی ہوگی. جناب عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، ان کے شوہر. انہوں نے کہا، اے اللہ کی کنیز، تو کون ہے؟ اے اللہ کی کنیز، تو کون ہے؟ میری زوجہ اس وقت گھر پر نہیں ہے. تو کس سے ملنے آئی؟ جناب زینب نے عبداللہ کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے عبداللہ، مجھے تعجب نہیں ہے اگر تم نے زینب کو نہیں پہچانا. عبداللہ، اماں کا بھرا گھر میرے سامنے اجڑا ہے. عبداللہ، علی اکبر کی لاش میرے سامنے گھر میں آئی. عبداللہ، میں نے قید کے دن کاٹے ہیں، کنبے کی رونے والی ہوں، اماں کا بھرا گھر میری نظروں کے سامنے اجڑا ہے. عبداللہ نے دیکھا، کہا، علی کی بیٹی، یہ میں کیا حال دیکھ رہا ہوں، یہ میں کیا حال دیکھ رہا ہوں تمہارا. کہا، عبداللہ، جو گزرنا تھی ہم پر گزر گئی، جو گزرنا تھی گزر گئی. جناب عبداللہ نے کہا، اچھا زینب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بیٹوں نے جنگ کس طرح کی؟ جناب، میرے بیٹوں نے جنگ کس طرح کی؟ جناب زینب نے کہا، عبداللہ، حق ادا کر دیا بھائی کی نصرت کا، حق ادا کر دیا. عبداللہ، اون و محمد ایسے لڑے ہیں کہ دشمنوں کو جعفر طیار اور حیدر کرار یاد آ گئے. عبداللہ، ایسے جنگ کی ہے، اون و محمد نے ایسے جنگ کی ہے کہ میدان لرزنے لگا تھا. ایسے جنگ کی ہے کہ صفوں پر صفوں کو الٹ دیا. یہ کہتی جا رہی ہیں، یہ کہتی جا رہی ہیں. بس اس بیان کرنے میں عزیزو ذرا دل تھام کر سنو. اون و محمد کی شجاعت بیان کر رہی ہیں. اس بیان کرنے میں ہوا یہ کہ ردا بازوؤں پر سے ہٹ گئی. کی نظر پڑی بازوؤں کے نیل پر، گھبرا گئے. زینب، یہ بازوؤں پر نشان کیسے ہیں؟
یہ بازوؤں پر نشان کیسے ہیں؟ کہا عبداللہ سن سکو گے؟ عبداللہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، عبداللہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ہمیں در بدر پھرایا گیا، ہمیں در بدر پھرایا گیا، ہمیں شہر بہ شہر لے جایا گیا۔ یہ اس کے نشان ہیں، یہ اس نیل کے نشان ہیں جو رسیاں باندھنے سے میرے بازوؤں پر آئے ہیں۔ عبداللہ جب میں روضہ رسول پر گئی اور روضہ رسول پر پہنچ کر میں نے کربلا کی داستان سنائی تو زائروں کا مجمع تھا، میں قبر رسول پر جھک گئی اور میں نے آہستہ سے کہا نانا نانا یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، میں مجبور ہوں نانا، یہاں نامحرموں کا مجمع ہے، اگر یہ مجمع نہ ہوتا تو بازو کھول کر دکھاتی، تو بازو کھول کر دکھاتی کہ میرے بازوؤں پر رسیوں کے نیل کیسے بندھے ہوئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون جزاكم ربكم إلهي وسيدي یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا جابر العظم الکثیر یا فاک کا کل اسیر یا مغنی البائس الفقیر یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الکبیر، واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ شہیدان کربلا کا، واسطہ اسیران کربلا کا، اس ذکر قلیل کو شرف قبولیت عطا فرما، بیماروں کو بتصدق بیمار کربلا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا ہوں، مشتاقان حج و زیارت اپنی مراد کو پہنچیں، روزوں کی تعمیر نو جلد از جلد شروع ہو جائے، محبان اہل بیت دنیا کے جس حصے میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان و مال، عزت و آبرو کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کا جو نور روشن ہے اس کی حدت تنویر میں آخری سانس تک اضافہ ہوتا رہے، تاجیل فرما ظہور قائم۔